अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सब से, जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ, ताकि आप लोगों की सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलती रहे। और जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया, और अल्लाह ताला आप लोगों को भी अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो जी, आज के ब्लॉग में मैं 10 ज़बरदस्त से टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे आप लोगों के लिए घर के काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं घर को, बच्चों को और अपने चैनल को कैसे मैनेज करती हूँ। साथ में छोटे छोटे घर के काम भी मैं निपटा रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं मेंटल हेल्थ पे। जो सबसे फर्स्ट है वो है मेंटल हेल्थ। अच्छा, मेरे ख़्याल में एक औरत का जो है वो मेंटली तौर पर रिलैक्स रहना, खुश रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह जो है वो घर के कामों को बहुत ही अच्छी तरह बखूबी से अंजाम दे सकती है, बच्चों को अच्छी तरह तवज्जो दे सकती है, और हस्बैंड के साथ मामलात सही चल रहे हों, इन लॉज के साथ सही चल रहे हों, तो फिर आप घर के हर काम को बखूबी और अच्छी तरह से अंजाम दे सकती हैं। तो इसलिए तो इन सब के लिए आपका मेंटली तौर पे रिलैक्स रहना और हेल्दी रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ साथ साथ में मैं नाश्ता बना रही हूँ सुबह का, और आज मैं सिंपल रोटियाँ ही बना रही हूँ, और काफ़ी प्यारी भी बन रही है, फूल रही है अच्छी तरह से। अच्छा, सेकंड टिप जो है वो है क्लीनिंग। अगर आप लोगों का घर क्लीन नहीं होगा, किचन क्लीन नहीं होगा, जहाँ पे आप सोते हो वो जगह क्लीन नहीं होगा, लाउंज क्लीन नहीं होगा जहाँ पे आप एंजॉय करते हो, टीवी देखते हो, या बैठने की जगह होती है जहाँ पे आप बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, इन लॉज के साथ टाइम स्पेंड करते हो और एंजॉय करते हो, गपशप वगैरह, अगर वो जगह साफ़ नहीं होगी तो आप बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होगे। तो मेरा तो साथ में यही चलता है, जैसे नाश्ता हो जाए तो मैं फटाफट कोशिश करती हूँ कि पहले फर्स्ट फ्लोर जो होता है, ऊपर का पोर्शन, वो जल्दी से क्लीन एंड क्लियर कर लूँ। अपना कमरा सबसे पहले मैं समेटती हूँ, फिर बच्चों का समेटती हूँ, फिर साथ साथ में जो भी काम निकल आते हैं, ऊपर किचन के, नीचे किचन के, ऊपर जो समेटने के होते हैं, तो सब कुछ मैं समेट लेती हूँ। और ये मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, आप लोग भी करके देखिएगा कि जब तक आपका बेडरूम या लिविंग एरिया जो होता है वो साफ़ नहीं होता, या किचन वगैरह में कुछ फैला हुआ होता है, आप जितनी मर्ज़ी बैठ जाए, रिलैक्स कर ले, ना आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, ना आपके माइंड को सुकून मिलेगा। तो जब तक आप किसी जगह को क्लीन ना कर ले, चाहे वो बेडरूम हो, किचन हो, या छोटे मोटे काम हो, पहले तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, लेकिन बाद में करने से वो इतने मुश्किल नहीं होते जब आप करना स्टार्ट करते हो। और छोटी छोटी चीज़ें पहले हमें मुश्किल लगती हैं, उनको समेटना, उठाना, लेकिन जैसे ही आप स्टार्ट हो जाते हो काम करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और बहुत ही ज़्यादा पीस मिलता है माइंड को। तो मैं समझती हूँ कि आपको साथ साथ में जल्दी से अपना घर समेटना चाहिए, अपने माइंड की पीस के लिए क्लीनिंग करनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके सेहतमंद रहने के लिए और आपके खुश रहने के लिए। तो मैं तो ऐसे ही खुश हो जाती हूँ जैसे ही मैं अपने रूम वगैरह को, किचन वगैरह को, जो भी चीज़ मैं समेटती जाती हूँ, मुझे खुशी मिलती है और मैं इतनी पुरसुकून रहती हूँ। अच्छा, तो बात करते हैं टिप नंबर 3 की, जो है बजट और आपके शेड्यूल की। आपका जो बजट होता है महीने का, जो होता है जिसमें बच्चों के फ़ीसें वगैरह होते हैं, घर की ग्रोसरीज़ वगैरह होती है, और जो आपका शेड्यूल होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अपने कामों को आप किस किस टाइम पे सर अंजाम देते हो, या किस टाइम पे आप करते हो। तो बात करते हैं पहले शेड्यूल की। शेड्यूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जब तक आप हर चीज़ के लिए शेड्यूल सेट नहीं कर लेते कि मैंने इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम पे बच्चों को पढ़ाना है, कौन सा टाइम मैंने हस्बैंड के लिए रखना है कि उनके साथ गपशप हो जाए और उनको टाइम दिया जाए,
ان لاز کے لیے کون سا ٹائم ہو، پیرنٹس کے لیے کون سا ٹائم ہو، بچوں کے لیے کون سا، جو ان کی پڑھائی کا ٹائم ہو، ان کے کھیلنے کا ٹائم ہو، تو آپ کو ہر چیز کا شیڈول بنانا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ بچوں کو کون سا ٹائم دینا چاہیے، ہسبینڈ کے لیے کون سا ٹائم رکھنا چاہیے۔ ہر کام کے لیے آپ کا ایک شیڈول ہونا جو ہے وہ لازمی ہے، اور میں بھی اسی شیڈول پہ چلتی ہوں۔ بچوں کا میں نے اپنا ٹائم رکھا ہوا ہے، ان کو پڑھانے کا، ان کے کھیلنے کا، ان کو کہیں باہر گھمانے کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے میں نے اپنا شیڈول سیٹ کیا ہے۔ میں ہر روز نہیں جاتی، ہر ویک جاتی ہوں، بس کوشش کرتی ہوں جب بھی میرا دل کرے، پھر بھی میں بچوں کے شیڈول کو اور اپنے گھر کے شیڈول کو میں دیکھ کے چلتی ہوں تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو میرے شیڈول سے، چاہے بچے ہو، چاہے ہسبینڈ ہو، چاہے ان لاز ہو، یا چاہے میں خود ہوں، کیونکہ مجھ پہ بھی زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اچھا، ٹپ نمبر 4 جو ہے وہ بچوں کا ٹائم ہے۔ بچوں کو آپ کس طرح سے ٹائم دیتے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ تو جی، میں بچوں کو شام کے ٹائم ان کا ٹائم مطلب مقرر ہے، ان کو پڑھاتی ہوں، ان کے ساتھ انجوائمنٹ کرتی ہوں، ان کو واک پہ لے کے چلتی ہوں اپنے ساتھ، ان کے ساتھ باتیں کرتی ہوں، اسکول میں کیا ہو، ان کے فرینڈ کے بارے میں پوچھتی ہوں۔ تو بچوں کا ٹائم جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کو ٹائم دیں، ورنہ دیر نہیں لگتی کہ بچے آپ سے دور ہو جائے اور غلط لوگوں کو فرینڈز بنا لیں۔ یہ جو ہے پرانی کہاوت ہے اور بالکل سچی ہے، تو آپ کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، تو ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے، فرینڈس کے بارے میں پوچھنا چاہیے، اسکول کے بارے میں پوچھنا چاہیے، جو بھی دن بھر کی ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ان کے کارن کے بارے میں کہ ان کا کیا کرنے کو دل کر رہا ہے، سب کچھ آپ لوگوں کو جاننا چاہیے۔ پھر اگر آپ اس ٹائم وہ کام پورا نہ کر سکے تو نیکسٹ ڈے کر لے، ان کی خواہشات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور بچوں کو بہت ہی زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے۔ ٹپ نمبر 5 جو ہے وہ کچن کلیننگ ہے کہ آپ رات کو سوتے ہوئے اچھی طرح سے کچن کو صاف کر لیں۔ میرا تو یہی ہوتا ہے کہ میں کچن کو اچھی طرح سے صاف کر لیتی ہوں، یہ جو بھی سمیٹنے کی چیزیں ہوتی ہیں میں سمیٹ لیتی ہوں، کیونکہ پھر صبح میرا پتہ نہیں ہوتا کہ میں کب شوٹنگ سٹارٹ کر لیتی ہوں یا گھر کے کاموں میں لگ جاتی ہوں جو کہ نیچے کے کام ہوتے ہیں۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اوپر پورشن کے کام جیسے جیسے بڑھتے جائیں ویسے ویسے نپٹا لیتی ہوں، اور اوپر کا کچن جو ہے وہ میں کلین اینڈ کلیئر رکھتی ہوں جتنی میری کوشش ہوتی ہے، ورنہ وہ اتنا پھیل جاتا ہے کہ پھر سمیٹنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ساتھ ساتھ میں وہ کام بھی جلدی جلدی سے کر لوں تاکہ سارا کام سمٹ جائے اور صبح میں اتنا کام نہیں ہو اور میں سٹریس فری ہوں، کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کرے کہ جو جیسے جیسے کام ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں نپٹا لیا کرے، تو اس طرح نہ کام بڑھتا ہے، نہ کام کا برڈن بڑھتا ہے، اور بہت ہی زیادہ ایزی ہوتا ہے ہینڈل کرنے میں۔ اچھا، بات کرتے ہیں ٹپ نمبر 6 کی، جو ہے بچوں کا لنچ باکس اور ان کا یونیفارم۔ تو بچوں کا لنچ باکس جو ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے، مطلب سوچنا پڑتا ہے کہ پورا ویک میں نے ان کو کیا دینا ہے۔ آپ ایک ٹائم ٹیبل بنا لے اور ایک اپنا مائنڈ سیٹ کر لے کہ یہ میں نے ان کو پورا ویک دینا ہے، بچوں کی خواہش بھی پوری کرنی ہے اور ان کو ہیلدی بھی دینا ہے تاکہ بچے بھی کھا لیں اور ان کو ہیلتھ بھی ملے اور ان کی پڑھائی بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ تو میں تو بالکل سیم ایسا ہی کرتی ہوں، جو بچے مجھ سے خواہش کرتے ہیں، جو میں مینیج کر سکتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں گھر میں صاف ستھرا ان کو بنا کے دے دوں۔ کبھی کبھار وہ ضد کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے چاہیے تو میں پیسے دے دیتی ہوں، ورنہ میں زیادہ تر کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کو پیسے نہ دوں تاکہ بچوں کے ہیلتھ پہ کوئی اثر نہ پڑے، کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے جب بھی وہ کچھ باہر کا کھاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے جو چیز ان کو پسند ہوتی ہے تو میں گھر میں ہی ان کو بنا کے دے دیتی ہوں، اور میں نے ایک شیڈول بنایا ہوا ہے کہ میں ان کو پورا ویک لنچ باکس میں کیا دوں گی۔ اور سیکنڈ جو ہے ان کا یونیفارم ہے جو میں رات میں ہی بنا کے رکھ دیتی ہوں، کیونکہ صبح میں پھر ہلا گلا یا کبھی لائٹ نہیں ہوتی یا کبھی پھر آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے یا بچے کبھی ڈسٹرب ہوتے ہیں رات میں، ان کی آنکھ نہیں کھلتی تو پھر کافی زیادہ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے۔ تو میری کوشش رہتی ہے کہ میں بچوں کا یونیفارم، ان کا لنچ جو ہے وہ ٹائم پہ ریڈی کر سکوں اور نہ بچے ڈسٹرب ہوں نہ میں ڈسٹرب ہوں۔
اچھا، ٹپ نمبر 7 جو ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سنوارنا ہے، کس طرح اپنے پرفیوم لگانا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں جائے باہر نکلے تو اچھے کپڑے پہنیں، گھر میں بھی ہمیں اچھے کپڑے پہننے چاہیے جو ہمارے مائنڈ کو بھی فریش رکھے گا اور ہمارے ارد گرد کے ماحول کو بھی اچھا اور خوشگوار رکھے گا اور اچھا اثر پڑے گا۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر میں بھی اچھے کپڑے پہنوں۔ تو آپ کو اچھی طرح سے صاف ہونا چاہیے، پرفیوم لگا ہونا چاہیے، بال آپ کی اچھی طرح سے سلجھے ہونے چاہیے، دن میں 1 بار یا 2 بار آپ کو برش کرنا چاہیے بالوں میں، تاکہ آپ کے بال اچھی طریقے سے سلجھے ہوئے ہوں اور صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں۔ آنکھوں میں تھوڑا سا سرما لگا لیں تو اس سے بھی کافی زیادہ پازیٹیو وائبز آتی ہے اور آپ کافی زیادہ فریش فیل کرتے ہیں خود۔ اچھا، تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، مجھے بھی اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔